أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اسلامی معاشرت کے کچھ آداب، کچھ احکام کو بیان فرمائیں گے۔ آیت کا شان نزول سنیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جب مائی زینب کے ساتھ نہ بنی تو انہوں نے طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا مائی زینب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ رکھا، دعوتی ولیمہ، اور اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس گنجائش تھی، روٹی بھی تھی اور ساتھ میں گوشت بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا جو بندہ راستے میں تمہیں ملے اس کو دعوت ولیمہ کر دو جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، جو بندہ ملتا، جو صحابی ملتا، ان کو بتاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ رکھی ہے، لہٰذا آپ بھی آ جاؤ۔ صحابہ کرام آتے، کھانا کھاتے۔ چھوٹا سا گھر تھا، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف عورتیں کھانا پکاتی، کوئی روٹیاں پکا رہی ہے، کوئی سالن پکا رہی ہے، کوئی سالن ڈال رہی ہے، کوئی روٹیاں اٹھا کر دے رہی ہے، اور صحابہ کرام آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منظر لگا ہوا ہے۔ آخر میں چند صحابہ کرام جو بزرگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو وہ وہیں پہ بیٹھے رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اب محفل ختم ہو گئی ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، اور مردوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے، عورتیں بیچاری ایک کونے میں بیٹھی ہیں، اور بھائی زینب چونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے دلہن بن کر، وہ بھی ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بزرگ حضرات جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق دکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مجلس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، باہر گئے، ٹہلنے لگ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ بندے چلے گئے ہیں یا وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، آ کر دیکھا وہ بزرگ حضرات وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپے مار رہے ہیں۔ واپس گئے، کہا یا رسول اللہ وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، چل قدمی کرتے رہے، کچھ دیر کے بعد پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو وہ چلے گئے ہیں یا پھر بیٹھے ہوئے۔ جا کر دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ بیٹھے ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب گئے نا جی، ایک بندہ کسی کام سے اٹھ کر چلا گیا تھا تو دوسروں نے بھی دیکھا کہ اب حضور ہمارے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، تو لہٰذا ہمیں بھی جانا چاہیے۔ یہ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اندر داخل ہوئے، پردے کو نیچے لٹکایا، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ احکام بیچ میں آئیں گے، آپ کو بتاؤں گے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخلو پیغمبر کے گھر میں، الا مگر ان یؤذن لکم، یہ کہ اجازت دی جائے تمہاری لیے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، تو کھانے کے پکنے کی طرف مت دیکھا کرو، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے، فدخلوا، داخل ہو جایا کرو، کھانا کھایا کرو، فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا لیا کرو، فانتشروا، تو چل پڑا کرو، پھیل جایا کرو اپنے کام کاجوں میں، ولا مستأنسین لحدیث، جی لگا کر وہاں پر مت بیٹھا کرو، گپیں مت مارا کرو، ان ذالکم، بے شک یہ والی بات، تمہارا وہاں پہ بیٹھنا، کان یؤذی النبی، پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے، فیستحیی منکم، وہ پیغمبر تمہیں زبان سے کہہ نہیں سکتا، اس کو شرم و حیات ہے جی، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں۔ اس آیت میں دیکھیں جی کیسے کیسے احکامات اللہ نے بیان فرمایا او ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر کے گھر میں آج کے بعد بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا جی۔ 18ویں پارے میں آپ نے سن لیا ہے جی کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ کار کیا ہے، آداب کیا ہے، احکام کیا ہے، وہ وہاں پر تفصیلاً بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ حکم نازل ہوا، فرمایا اوے میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے گھر میں بغیر اجازت کے مت آیا کرو آج کے بعد۔ دوسرا حکم فرمایا الا ان یؤذن لکم الی طعام، اگر تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے نا جی تو وقت سے پہلے بھی مت آیا کرو جی، آ کر بیٹھ جائے، دیگوں کو دیکھو جی، سالنوں کو دیکھو، روٹیوں کو دیکھو جی کب پکے گی، جب پکے گی تو آپ کیا ہو جاؤ گی جی، کھانا کھانا شروع جائے، جب بلایا جائے جو ٹائم ہو کھانے کا اس ٹائم پہ آیا کرو جی، ٹھیک ہے۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے تو فدخلوا، پھر آیا کرو، کھانا کھایا کرو، بغیر دعوت کے کسی کی کھانا نہ کھایا کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو کیا کرتا ہے جی، بغیر دعوت کے کسی کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پر کھانا کھا کر آ جاتا ہے، یہ چور ہے جی، ٹھیک ہے۔ دعوت نہ ہو تو کسی کے گھر میں مت جایا کرو، اس کی دعوت مت کھایا کرو، اور جب تمہیں دعوت دی جائے اس وقت پہ جایا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پس جب تم کھانا کھا لو نا جی تو فَانْتَشِرُوا، وہاں پر بیٹھ کر گپیں مت مارا کرو، جایا کرو اپنے کام کاج کیا کرو جی، ٹھیک ہے۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ والی بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے جی۔ اب خود سوچیں، ہمارے جیسا انسان، کمزور گنہگار انسان، اگر اس کا کوئی اچھا مہمان آئے یا برا مہمان آئے، ہماری بیٹھک کے اندر آئے، گھر کے اندر آئے، تو اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق نہ بیٹھا ہو یا یہ کہ ہماری مرضی سے زیادہ بیٹھ گیا ہو تو ہمیں بھی دل میں تکلیف ہوتی ہے، یار یہ وہنا کیوں نہیں ہے، صبح آ کے بیٹھے تھے گپاں مارنا ہے، ٹھیک ہے، روٹی کھا سٹی ہے وائن لا لیا تم، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر بھی زبان سے کہہ نہیں سکتے۔ وہ پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، جس کے اخلاق قرآن بیان کرتا ہے جی، جو اسوہ حسنہ کا مالک ہے جی، ٹھیک ہے، جس کے اخلاق کی مثالیں قرآن خود دیتا ہے، وہ پیغمبر کیسے کہہ سکتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض حضرات ہوتے ہیں نا جی عام حالات میں، تو خاص کر کے وہ شادی والے دن، بعض تو آپ کے معاشرے کے اندر تو یہ دولہے کو پکڑ کر مارتے ہیں جی، وہ ایک دو شادیاں میں نے ابھی دیکھی اس مہینے کے اندر، وہ جب آتی ہے جی بارات آپ کے یہاں، یہ بارات بھی نہیں ہونی چاہیے جی، ٹھیک ہے، ہاں اگر ہو بھی نہ تو پھر آگے لڑکی والوں کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے جی، دولہے کو لاتے ہیں، پھر وہ اس کو اتنے لمبے لمبے سوئے مارتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جی، کیا بیان کروں جی، کتنا ظلم ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کیسے کیسے لوگ ہیں۔ تو جب آپ کو بلایا جائے تو کھانا کھایا کرو، کھانا کھا کر آپ چلے جایا کرو جی۔ ہاں ایسی محفل ہو، ایسی جگہ ہو جو گھر سے دور ہو، جہاں پر آپ کے گپے مارنے کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے، اس کے مہمانوں کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر وہاں پر آپ مار سکتے ہو جی۔ لیکن آپ کی دعوت اگر گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہاں پر جو ملازمین حضرات ہیں، جو کام کاج کرنے والے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر گپے مت مارا کرو جی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کھا کر جاؤ جی، جو پیچھے بچے ہوئے بیچارے وہ بھی تو کھائیں۔ یہ مسائل ہیں جی، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان سے سوال کرو، کوئی چیز مانگو، متاعًا سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس مانگو ان سے، مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے سے جی، ٹھیک ہے۔
آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت پردے کا حکم دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی کتنا کمال کا اللہ نے ہمیں سبق دیا جی۔ اگر ایک ایک لفظ کو دیکھو نا جی آپ کو سمجھ آئے گی، حیادار بندوں کو سمجھ آئے گی، بے حیا بندوں کو نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے۔ ایک ایک لفظ سنو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب آپ مانگو ان سے، ازواج مطہرات سے، پیغمبر کی بیویوں سے، متاعن کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ پس مانگو تم ان سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، ذالکم اطہر، یہ والی بات، کون سی والی بات؟ پردے کے پیچھے سے مانگنے والی بات، اطہر زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم اور یہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا یہ کہ تم تکلیف دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو۔ آج کے دور کے اندر اگلی 3-4 آیات کے بعد اگلے رکوع میں آ جائے گا جی عام عورتوں کے پردے کا حکم جی، لیکن یہاں پر ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے پردے کے حکم کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور میرے نبی کے یاروں وفاداروں جانے ساروں، جب آپ اپنی ماؤں سے، اس سے پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا، اب پردے کا حکم آ چکا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اپنی ماؤں سے کیا کرنا ہے جی؟ پردے کے پیچھے سے چیز مانگنی ہے، اماں جان ہمیں یہ چیز چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ والی بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی کیا ہے جی؟ پاکیزہ ہے جی۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے جی؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں کیا ہیں جی؟ مومنوں کی مائیں۔ ادھر مانگنے والے کون ہیں جی؟ صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہے جی؟ کامیاب ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان لوگوں کو کیا حکم ہے؟ جب آپ اپنی ماؤں کے پاس آؤ نا جی، کوئی چیز مانگا کرو نا تو کدھر سے مانگا کرو؟ پردے کے پیچھے سے جی، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جن سے مانگا جا رہا ہے وہ کون ہے جی؟ ہماری مائیں، صحابہ کی کیا ہے جی؟ مائیں۔ فرمایا تم بھی کیا کیا کرو جی؟ پردے کے پیچھے سے جی۔ اور دوسرا حکم آپ نے پیچھے سن لیا، جب عام حالات ہو کہ بندہ باہر سے دستک دے آپ کے گھر کے اندر مرد حضرات نہ ہو، تو عورت کے لیے کیا حکم ہے جی؟ بات ڈھیلی نہیں کرنی، کیا کرنی ہے جی؟ سخت کرنی ہے جی۔ گھر میں نہیں ہے جی، کب آئے گا مجھے کیا پتا ہے کب آئے گا جی، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو کام ہے جب آ جائے گا اس کے ساتھ بات کر لینا جی، ٹھیک ہے، دوبارہ مت آنا جی، تاکہ کسی کے دل کے اندر فیطمع الذی فی قلبی مرض، بیمار بندے کے دل کے اندر طمع نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام کو اور ازواج مطہرات کو حکم ہے بات ڈھیلی ڈالی نہیں کرنی جی، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے عورتوں کا بھی حکم آئے گا۔ وما کان لکم اور یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا یہ کہ تم تکلیف دو کسی بھی معاملے کے اندر رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا اور یہ کہ تم نکاح نہیں کر سکتے اس کی بیویوں سے من بعدہ اس کی وفات کے بعد، ابدا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سورۃ احزاب کے شروع میں، کیوں؟ وہ ایمان والوں کی مائیں۔ کچھ لاعلم صحابہ کرام کے منہ سے یہ بات نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہم فلاں ازواج مطہرات کے ساتھ شادی کریں گے، فلاں ازواج مطہرات کے ساتھ شادی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو قرآن نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیغمبر کی بیوی کے ساتھ تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، کیوں؟ تمہاری وہ مائیں، ٹھیک ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ والی بات کان عند اللہ اللہ کے یہاں عظیما بہت بڑی ہے، ان تبدوا شیئا او تخفوه اگر تم اس بات کو ظاہر کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرے ساتھی کو کہتے ہو، تیسرے کو کہتے ہو میں فلاں کے ساتھ کیا کروں گا جی، شادی کروں گا، یا یہ کسی کو نہیں کہتے ہو، دل میں چھپا کر رکھتے ہو۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئان کچھ، او تخفوه یا یہ کہ چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔